بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 26واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 26ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے مکہ کی سرزمین کے جو حالات تھے وہ ایسے حالات تھے کہ انتہائی جہالت عروج کے اوپر تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حالات اس طرح کے تھے کہ لوگ بتوں کے نام کے اوپر انسانوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے مکہ کے کہ جنگ کے اندر انسانوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ عورت اگر حمل سے ہے تو اس کے پیٹ کو چاک کر کر دیکھتے تھے کہ اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ حالات ایسے تھے کہ خون کا بھرا ہوا پیالہ اس کے لب لگا کر اس کو پی جایا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ بیت اللہ کے سامنے ہوتے خون کے پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈبوتے اور اعلان جنگ کر دیا کرتے تھے۔ حالات یہ تھے مکہ کی سرزمین کے کہ اگر باپ کا انتقال ہوتا تو ماں بیٹے کو وراثت کے اندر مل جایا کرتی تھی۔ حالات یوں تھے کہ جس کو قرآن یوں ذکر کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ حالات تو یہ تھے کہ قرآن یہ کہتا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، بیت اللہ کے سامنے آ کر سیٹی بجاتے تھے، بیت اللہ کے سامنے آ کر تالیاں بجایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ کہیں کہ حالات تو یہ تھے کسی نے لات سے ہونے کو سمجھ رکھا تھا تو کسی نے عزیٰ سے ہونے کو سمجھ رکھا تھا۔ کوئی منات کو اپنا معبود مانتا تھا تو کوئی ثالث کو اپنا خدا مانتا تھا، کوئی یغوث کو مانتا تھا تو کوئی یعوق کو مانتا تھا، کوئی نصرہ کو مانتا تھا تو کوئی حبل کو مانتا تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے خالق اور اپنے مالک کو مان رکھا تھا۔ اپنی عزت، اپنی ذلت، اپنا نفع، اپنا نقصان، اپنا عروج، اپنا زوال، اپنی بلندی، اپنی پستی، ہر ایک سے انہوں نے وابستہ کر رکھی تھی۔ عقائد یہ بنے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ یہی ہیں جو سب کچھ ہمیں دیتے ہیں، انہی سے ہوتا ہے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان سب سے نہیں ہو رہا تو ایک اللہ سے کیسے ہوگا۔ اسی لیے اپنی زبان سے یوں کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ایک اللہ سے ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ بس انہی حالات میں تو قرآن کہتا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جہنم کے گھڑے کے اوپر پہنچ چکے تھے، جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی جہنم سے بچا لیا۔ جب مکہ کی سرزمین کے اوپر یہ حالات چل رہے تھے تو ایک رات وہ آ گئی جو رات آنے والی تھی، اللہ کے یہاں سے مقدر تھی۔ دنیا کے اندر وہ دن آ گیا، وہ صبح آ گئی جس کا آنا اللہ کے یہاں سے طے تھا، اور وہ صبح صادق جسے کہا جاتا ہے، جس وقت کے اندر ایک ظہور ہوا اور جس وقت کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کے یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو پورا گھر نور سے منور ہو جاتا ہے۔ مکہ کی سرزمین سے عورتیں آمنہ کے یہاں پر خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آمنہ، ہم تمہیں تمہارے بچے کی اور تمہارے لال کی خوشخبری دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہیں مالک نے ایک حسین اور ایک جمیل بچہ عطا کیا ہے۔ آمنہ، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بیت اللہ سے ایک نور نکل رہا ہے اور آمنہ وہ تیرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تھا بڑا تعجب ہو رہا ہے تمہیں اس بات کے اوپر سے، بیت اللہ یہاں مکہ کی سرزمین پر موجود ہے اور آمنہ کا گھر یہاں سرزمین مکہ پر موجود ہے۔ سنو میری بات،
میں نے اپنے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا ہے اور اس نور کے اندر ملک شام کے محلات کو روشن دیکھا ہے۔ تم بات کرتے ہو مکہ کی سرزمین کی، میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا ہے۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے، جب میرے پیٹ کے اندر تھا تو مجھے اس کا بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جب میں اس کو لے کر اپنے پیٹ کے اندر اس بچے کو لے کر چلتی تھی تو میں ایسا لگتا تھا کہ پہاڑوں پر جیسے روئی کے گالوں پر چل رہی ہوں۔ اگر میں اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتی تو اس کے اندر خوشبو آیا کرتی تھی۔ عورتوں نے کہا کہ آمنہ بڑا حسین اور جمیل بچہ ہے، ہم نے اس جیسا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں۔ آمنہ سے عورتوں نے گھر میں کہا تھا اور عبد المطلب سے مکہ کے لوگوں نے مکہ کے اندر کہا تھا، عبد المطلب ہم نے سنا ہے تمہارے یہاں ایک پوتا ہوا ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے، عبد المطلب ہم نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب نے کہا تھا تم نے سرزمین مکہ پر نہیں دیکھا، میں ملک شام کے اندر گیا ہوں، میں کسرا کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر گیا ہوں، میں نے وہاں پر ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بلکہ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جبریل نے مشرق سے لے کر مغرب تک، جبریل نے شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا کا چکر لگایا تھا، اور جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ دیکھا ہے؟ تو جبریل نے کہا تھا میں نے شمال کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، لیکن آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب سے مکہ کے لوگوں نے پوچھا تھا عبد المطلب بچہ بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تم سے کہ یہ بچہ جس کا نام تم نے محمد رکھا ہے، یہ نام عام طور پر ہم نے سرزمین مکہ پر اس سے پہلے نہیں سنا، عبد المطلب تم نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو عبد المطلب کا جواب سننے کے لائق ہے۔ عبد المطلب نے کہا تھا محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر زبان میں تعریف کی جائے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ہر زمانے میں تعریف کی جائے، جس کی جبریل بھی تعریف کرے، میکائیل بھی تعریف کرے، اسرافیل اور اسرائیل بھی تعریف کرے اور حاملین عرش بھی تعریف کرے۔ یوں کہیں کہ اگر ساتوں زمین ساتوں سمندر کو اگر سیاہی بنا دی جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا جائے تو سیاہی خشک ہو جائے گی اور وہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت عبد المطلب سے مکہ کے لوگوں نے پوچھا عبد المطلب نام محمد کیوں رکھا؟ تو کہا تھا الذی یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، لوگوں میں یہ چاہتا ہوں میرے اس پوتے کی اللہ آسمان میں تعریف کرے، لوگ اس کی زمین میں تعریف کرے۔ پھر تعریف اتنی ہوئی اللہ رب العزت نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسا بلند کر دیا زمین کے اوپر ہو یا آسمان کی فضاؤں میں جہاں اللہ اکبر کی صدا لگے گی محمد الرسول اللہ کہا جائے گا۔ خدا کی قسم مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لے دے، مؤذن کی تکبیر مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کا نام نہیں لے دے، بچے کے کان میں اذان پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لے دے۔ ارے انسان کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کا نام نہیں لے دے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، اگر کوئی نبی نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے، ہر حال میں اس کو محمد الرسول اللہ کا نام لینا ہی پڑے گا۔ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے، ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی انسان کو 3 بیٹے دیے اور اس نے ان 3 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام بھی محمد نہیں رکھا تو اس نے جہالت کا ثبوت دیا، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس دسترخوان کے اوپر محمد نام کا شخص بیٹھ جاتا ہے اللہ اس میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جس مشورے کے اندر محمد نام کا شخص بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کے اندر خیر کو ڈال دیتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو عورت حمل سے ہو اگر وہ نیت کر لیتی ہے اللہ مجھے اگر اولاد دے گا
تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو لڑکا عطا فرما دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ یہ نام جس طرح قرآن میں موجود ہے محمد، تورات کے اندر حمطایا یا حمیات اللہ کے نبی کا نام تھا، احیت حبیب الرحمن اللہ کے نبی کا نام تھا، انجیل کے اندر آپ کا نام منحمنہ تھا۔ آپ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک لفظ محمد ہے، یہ نبی کا ذاتی نام ہے، لفظ احمد ہے، یہ نبی کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے نام صفاتی بہت سارے ہیں، سمیع اللہ کو کہتے ہیں، بصیر اللہ کو کہتے ہیں، ایسے ہی نبی کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، شاہد، مبشر، نذیر، عاقب، حاشر، داعی اللہ، سراج منیر، ماہی، یہ سارے اللہ کے نبی کے نام ہیں۔ لیکن اللہ کا ذاتی نام ہے، محمد حضور کا ذاتی نام ہے۔ آپ دیکھیں لفظ اللہ میں 4 لفظ موجود ہیں اور لفظ محمد میں 4 لفظ موجود ہیں۔ لفظ اللہ پر کوئی نقطہ نہیں ہے اور لفظ محمد پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لفظ اللہ کو تقسیم کرو اور جدا جدا کرو اور الگ الگ کرو، خدا کی قسم یہ الگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر لفظ اللہ کی ذات کو بتائے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے الف کو ہٹا دو، باقی للہ بستا ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ کے لام کو ہٹا دو، باقی لہو بستا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے لہو کے لام کو ہٹاؤ، باقی ہوا ضمیر بستی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ بولو اللہ سمجھ میں آئے گا، للہ بولو اللہ سمجھ میں آئے گا، لہو بولو اللہ سمجھ میں آئے گا، ہو بولو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے پھر اپنے نبی کو نام بھی ایسا ہی دے دیا، محمد بولو جس کی تعریف کی جائے، نبی کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اگر محمد میں سے میم کو ہٹا دو باقی بستا ہے حمد۔ حمد کے معنی تعریف کیا آتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ حمد کے معنی تعریف کے، نبی کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ حمد میں سے ہا کو اٹھا دو باقی بستا ہے مد۔ مد کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا کام یہ بتایا، آپ لوگوں کو جہنم سے جنت کی طرف لائیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں، کفر سے ایمان کی طرف لے کر آئیں۔ ارے مد بولیں تو نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی، اور اگر میم کو ہٹا دیں باقی صرف دال بستا ہے۔ یہ دال وہ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ دال کا مطلب کیا ہے کہ بہترین کاموں کی طرف دلالت کرنے والا۔ اللہ کے نبی کی ذات سے زیادہ کون ہوگا جو خیر کے کاموں کی طرف دلالت کرتا ہوگا؟ محمد بولیں گے نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی، حمد بولیں گے نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی، مد بولیں گے نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی، دال بولیں گے نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے حضور کے حسن کی جمال کے بارے میں اور حضور کی خوبصورتی کے بارے میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا آپ علیہ السلام کے بارے میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ وہ جو حسن یوسف کو دیا گیا وہ ایک طرف، وہ جو معجزہ موسیٰ کو دیا گیا وہ ایک طرف، وہ جو معجزہ عیسیٰ کو دیا گیا وہ ایک طرف۔ اللہ کے نبی، آپ کے معجزے، آپ کا حسن ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اما عائشہ نے کہا تھا لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لاثرن بالقتل قلوبہن علی الید، ارے ملک مصر کے اندر رہنے والی عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی تھی تو غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ خدا کی قسم انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کے حسن کو دیکھتی اپنے کلیجے کو کاٹتی۔ برا ابن عازم نے کہا تھا اللہ کے نبی سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا میری آنکھوں نے اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت کبھی دیکھا نہیں۔ جابر ابن سمورہ نے کہا تھا میں نے چاند کو دیکھا تھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو دیکھتا تھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ خدا کی قسم میرے دل نے فیصلہ کر لیا اللہ کے نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ربیع بنت معوذ نے کہا تھا اللہ کے نبی کا میں چہرہ دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے سورج اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے چہرے کے اندر اتر آیا ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں برا ابن عازب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا تھا؟ فرمایا نہیں، چاند کی طرح آپ کا چہرہ خوبصورت تھا۔ وہ یہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت اس پارے کے اندر فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام ہے، اور اس نام کی یہ برکت ہے۔ جس ذات کا نام اتنی خوبی والا ہو وہ ذات کتنی برکت والی ہوگی۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں، پر مصطفیٰ کے بعد نہ میں کا ذکر ہے، نہ پینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔